اور اس غیر کی طرف دھیان نہ کرے نگاہیں جس کو دیکھنے سے حرام، گناہ اور شہوت داخل ہوتی ہے۔ کان سے بھی حرام آتا ہے، نگاہ سے بھی حرام آتا ہے، زبان سے بھی حرام آتا ہے، ہاتھوں سے بھی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، پیٹ میں بھی حرام جاتا ہے، قدم بھی حرام کی طرف اٹھتے ہیں، دل و دماغ سے بھی حرام کی راہ کھلتی ہے۔ ظاہر و باطن کا ہر عضو حرام کے لیے ایک دروازہ رکھتا ہے اور حلال کے لیے بھی دروازہ رکھتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں، حرام پر ہر دروازہ بند کر دو، صرف حلال کے، عفت کے، طہارت کے دروازے کھول لو۔ اعلیٰ اخلاق کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم میں کو نکال دینا۔ میں ایسا ہوں، میں نے اتنی محنت کی، ساری زندگی وہ بندہ میں پر ہی کھڑا رہا۔ نادان تو میں سے نکلتا، اس کا بھی پتہ چلتا۔ روحانی اعتبار سے ہم ساری زندگی وہیں کھڑے رہتے، اجر اور ثواب تو اللہ پاک دے دیتا ہے۔ میرا پوری زندگی کا جو سفر ہے جس میں آپ کو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ اجر و ثواب کے لالچ سے نکال کے اس کی بات کی۔ حضرت ذوالنون مصری نے ایک اور بات بڑی پیاری کہی، جن لوگوں کو اپنی فکر بہت پڑی رہتی ہے نا، ہر وقت اپنے مسائل کے گرداب میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہوں، میرا یہ ہو گیا، میرا یہ نہیں ہوا، میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی، جس کو اپنے غم زیادہ ہوں، وہ شخص کبھی اچھے اخلاق والا نہیں ہوگا۔ تو اولیاء سے پوچھا کہ دوسرے کا فکر کون کرے گا؟ فرمایا جو اپنی ذات کی نفع نقصان سے بے فکر ہو جائے۔ اگر آپ اپنے فکروں میں پڑے رہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، دوسرے کے فکر اور غم نظر ہی نہیں آتے۔ The first thing a traveler needs is patience and steadfastness. He can't measure the suluk in days, weeks, months and years. Depends upon your purity and capacity and your struggle and your ability. Acceptance of every step is measured in the light of the purity of intention. Purity, purity and purity. Purity creates strength and energy. ایک معیار بنائیں، وہاں سے جو چیز ملے اس کو معیار اور نمونہ سمجھیں، اور جو چیز آپ کے خیالات اس سے متضاد ہوں ان کو مسترد کر دیں۔ ریسیپشن اپنی بہتر کریں۔ جی یہ جو بات یہ کہی، بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی، بڑی اچھی ہے، لیکن بس لیکن سے آگے ریسیپشن خراب ہوگا۔ لیکن سے آپ کا اپنا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی ریسیپشن درست کرنے کے لیے پراگندہ خیالی ختم کریں، اور پراگندہ خیالی ختم کرنے کے لیے اپنے دماغ اور اپنی سوچوں کو معیار نہیں، سند کو معیار سمجھیں۔